مولانا فضل الرحمان صاحب آخر کنڈی پھنسی کدھر ہے، ایکسکلوسیو ڈیٹیل کہ لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے یا نواز شریف صاحب نے خود ذاتی طور پہ فون کیا۔ پاکستان تحریک انصاف انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ان ترامیم سے ایشو نہیں ہے، یہ سب کچھ دسمبر میں کر لیں۔ ایک گاڑی وہ ڈیزل بھروانے اتنی دفعہ نہیں جاتی جتنی دفعہ آپ مولانا فضل الرحمان کے گھر جا چکے ہیں، سب جاتے ہیں ڈکی میں چھپ کے۔ شیر افضل مروت صاحب، حکومت نے ہمارے 5 MNAs کو اغوا کر کے پنجاب ہاؤس میں رکھا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کچھ ایکسکلوسیو خبریں آپ کو اس ویلاگ کے اندر دینی ہیں۔ کبوتر کچھ خبریں جو ہے وہ لے کر آیا ہے، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہ آخر کنڈی پھنسی کدھر ہے، آخر مسئلہ کیا ہے۔ ظاہری بات ہے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہے یہ سب کچھ۔ تو اس کی کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز جو ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہاں پہ کدھر فون کالز گئے ہیں، کچھ اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہیں۔ تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی سائٹ پہ جو میری بات ہوئی ہے، خواجہ آصف صاحب ایکچولی کل رات کو میرے پروگرام کے اندر موجود تھے، تو ایک تو میں نے ان سے ڈائریکٹلی سوال کیا کہ جی یہ بتائیے کہ کیا جو کچھ بھی ہو چکا ہے، یہ جو آئینی ترمیم لانے کا آپ کا پروگرام تھا، اب یہ ختم ہے، یہ ڈیڈ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ بالکل ڈیڈ نہیں ہے، یہ بالکل الائیو ہے، اسی طرح ہی الائیو ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کو وزیر اعظم اور میں دونوں، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب اور میں، ہم لوگ یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں امریکہ، نیو یارک، اور وہاں سے واپس آ کے جو ہے وہ اس کو دوبارہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ تو اٹ از ویری مچ آن دا ٹیبل، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے ایک اور کہی، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں جزوی طور پہ جو ہے وہ ان ترامیم سے ایشو نہیں ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کلیم کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے یہ ایک سائڈ آف دا سٹوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ سب کچھ دسمبر میں کر لیں، ابھی مت کریں، دسمبر میں کر لیں۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی دسمبر کی کوئی خاص وجہ، وائی دسمبر؟ تو انہوں نے کہا دسمبر کی وجہ آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، میں بھولا سا بن گیا، میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے پتے جو ہیں وہ جھڑ چکے ہوں گے، موسم تبدیل ہو چکا ہوگا، سردیوں کا موسم آ چکا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آبویسلی اس کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہوگی، اور اس کے بعد کریں جو کچھ بھی کرنا ہے، یعنی دسمبر تک جو ہے وہ اس معاملے کو لے جائیں۔ دوسرا، خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ میں نے ان سے ایک سوال کیا جو کہ جس کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ میں نے کہا جی یہ اس کے اندر آپ لوگوں نے 65 سے 68 کی عمر کے حوالے سے ڈالا ہوا ہے، یہ بھی ایک پرپوزڈ ہے آئینی ترمیم، تو اس کا اطلاق جو ہے وہ سب کے اوپر ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ججز کے اوپر بھی ہوگا اور یہ سرکاری دیگر افسران جو ہیں ان کے اوپر بھی ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ پروپوزل، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ یہ امپلیمنٹ ہو پاتا ہے یا نہیں، لیکن ہاں یہ پروپوزل شامل ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا جی اس پروپوزل کے اندر اچھا اس سوال کے جواب میں ایکچولی انہوں نے ایک سپاہی کی ایگزامپل دی، ایک فوجی سپاہی جو ہوتا ہے، انہوں نے اس کی ایگزامپل دی کہ وہ بڑی جلدی ریٹائر ہو جاتا ہے، تو ہم اگر 3 سال کی اس کے اندر ایکسٹینشن کر دیں تو ہمارا جو اس کا پینشنز کا جو بل ہے وہ ہمارا بہت کم ہو جائے گا، اس سے بہت فرق پڑے گا ہمیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ فوجی سپاہی کی بات کر رہے ہیں تو پھر فوجی سربراہوں کے اوپر بھی اس کا فرق پڑے گا؟ ظاہری بات ہے، مطلب صرف ادھر تک تو کہانی نہیں رہے گی نا۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ظاہری بات ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر جو سروسز چیفز ہیں ان کے اوپر بھی فرق پڑے گا۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیسیکلی کہانی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ اور جس کی میں نے کہا جی اس کو منظور کس طرح کروایا جائے گا، مطلب آپ اس کو بندے شندے جو ہیں وہ کس طرح پورے کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف تو بالکل بھی پلہ نہیں پکڑا رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو یاد نہیں ہے جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دینی تھی تو کیسے محمود و ایاز سارے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے تھے؟ تو میں نے کہا جی اس وقت تو ڈنڈا چلا تھا، اس وقت تو ڈنڈے کے زور پہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی نے تو پیچھے آ کے کوئی نالی رکھی تھی نا، تو جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا ابھی بھی نالی رکھی ہوئی ہے کسی نے؟ ظاہری بات ہے میرا اگلا سوال تو یہ بنتا تھا نا کہ کیا ابھی بھی کوئی نالی رکھی ہوئی ہے کسی نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تک نالی کسی نے نہیں رکھی ہوئی، ہم سیاسی گفتگو کے ساتھ ہی معاملات کو ریزالو کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا آگے جا کے غیر سیاسی طریقے سے بھی ریزالو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں۔ بہرحال ان کا جو سوال کا جواب تھا وہ بس یہاں تک تھا۔ تو یہ اپڈیٹ ہیں، مطلب جس کے مطابق یہ اب آ جائے ایک کبوتر جو ہمارے پاس خبر لے کر آیا ہے۔
آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے دیکھا، آصف علی زرداری صاحب وہاں پہ گئے، شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے، بلاول بھٹو کل پھر گئے، پہلے بھی گئے کل پھر گئے، اعظم نذیر تارڑ گئے، اور بھی دیگر وفاقی وزراء گئے، پی ٹی آئی والے ایک ایک کر کے گئے. کس منہ سے گئے مجھے تو اس کے اوپر حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ باقیوں کا تو سمجھ آتی ہے نا، یہ پی ڈی ایم میں ساتھ تھے، پیپلز پارٹی نون لیگ یہ لوگ تو ساتھ تھے، تو ان کا تو پرانا آپس میں جو ہے وہ ایک چل رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کس منہ سے گئے، میرے لیے یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے. بلکہ اس کے اوپر بھی پہلے میں تھوڑی سی بات کروں. علی محمد خان صاحب بھی کل رات کو میرے ساتھ پروگرام میں تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مطلب یہ ساری صورتحال، تو وہ نعرہ جو آپ لوگ لگاتے تھے ڈیزل کا، تو میں نے کہا اب وہ لگانا ہے کہ نہیں لگانا؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو چھوڑیں. میں نے کہا نہیں آپ بولیں. میں نے کہا یہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے بولیں 5 دفعہ بولیں ڈیزل. میں نے کہا مارے نعرہ مارے. انہوں نے کہا نہیں دیکھیں ماضی کی باتیں ہیں، اور یہ جو کچھ ہو گیا ہے بڑا تلخ تھا، یہ جو ہے وہ ہمیں بھلا دینا چاہیے، اور ماضی کی غلطیاں ہیں بہت سی ایسی جو ہم سے بھی ہوئی ہیں. اور میں نے کہا جی یہ آپ ہمیں کنونس کرنے کے بجائے جا کے خان صاحب کو کنونس کریں. ظاہری بات ہے علی محمد خان کو تو نہیں ہم کہتے تھے نا کہ جناب آپ ڈیزل کا نعرہ کیوں لگواتے ہیں. ڈیزل کا نعرہ جو ہے وہ تو عمران خان صاحب لگواتے تھے. تو میں نے کہا آپ جائیں اڈیالہ جیل جائیں، ان کو جا کے کنونس کریں. اور بات یہ ہے کہ آپ کو ماضی کے اپنے کیے کے اوپر معافی مانگنی چاہیے کہ جی ہم غلط کرتے تھے. اب میں جو ابھی پہلے آپ سے بات کر رہا تھا جی کس منہ سے جاتے ہیں یار، ایک آدمی کو آپ نے 64 جلسوں کے اندر ہر جلسے میں جا کے لوگوں کو بیٹھ کے مائک پکڑ کے آپ کہتے تھے لاؤ کیا ڈیزل کروا کے، اور اب جو ہے وہ ایک ایک کر کے ایسے جاتے ہیں. مطلب ایک گاڑی جو ہوتی ہے نا، ایک گاڑی وہ ڈیزل بھروانے اتنی دفعہ نہیں جاتی جتنی دفعہ آپ مولانا فضل الرحمان کے گھر جا چکے ہیں. مطلب اگر ایک گاڑی میں آپ ڈیزل بھروائیں تو اس کو بھی ایک ہفتہ 4-5 دن تو لگ ہی جاتے ہیں نا دوبارہ ٹینکی بھروانے میں. آپ ایک دن میں 4 دفعہ جا رہے ہیں ان کے گھر پہ. یہ صورتحال ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے کہ کس منہ سے، میں ان کے چند لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی فیصلہ کر لیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کی عزت کرنی ہے، انہیں ڈیزل بلانا ہے. آپ صرف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ وہ آپ کے سیاسی فیصلوں کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں نے رویہ کیسا اختیار کرنا ہے. اگر تو آپ ہمارے مخالف ہیں پھر تاڑی ایسی دی تیسی. سو بیسکلی یو آر جسٹ کریٹنگ اے گروپ آف ٹرولز کہ ہاں جی اگر تو آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ ہمارے خلاف ہوئے پھر ویکھو اسی طرح کی حال کرنے. یہ پولرائزیشن ہے جو آپ نے کریٹ کر دی ہمارے معاشرے میں کہ اگر تو آپ کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. نہ آپ کو چھوڑیں گے، نہ آپ کے خاندان کو چھوڑیں گے. ہم آپ کی نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے. یہ دس از اے پرابلم. لیکن آپ دیکھیے نا، میں بار بار کہتا ہوں کہ کس منہ سے جا رہے ہیں. اور کل کو اگر مولانا نے ووٹ دے دیا، مجھے نہیں پتا کل کو کیا ہوتا ہے، اگر دے دیا تو پھر ڈیزل جو ہے پھر شروع ہو جائے گا. بس اب آ جائیں خبر کی طرف. میں بات کر رہا تھا کہ سب نے چکر لگا لیے. آصف علی زرداری صاحب بھی ہوا ہے، شہباز شریف صاحب بھی ہوا ہے، بلاول بھٹو بھی ہوا ہے، پی ٹی آئی بھی ہوا ہے. ایک شخص ہے جو نہیں گیا، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد بھی آ گئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ جائیں گے، اور وہ ہیں میاں محمد نواز شریف. کہ نواز شریف صاحب لاہور سے اٹھ کے اسلام آباد چلے گئے لیکن مولانا صاحب کے گھر نہیں گئے اور وہ نہیں ملے جا کے. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر چکے ہیں اور بالکل بھی ان معاملات کے اندر جو ہے وہ نہیں پڑ رہے. خبر یہ ہے کہ لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے خود ذاتی طور پہ فون کیے ہیں، اور جس میں سے ایک رہنما بلوچستان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو بھی فون کر کے کنونس کرنے کی کوشش کی. اور وہ میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے خود کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے کہ نہیں. اب میرے خیال میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کس طرف جا رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ اس وقت اگر کچھ نہیں کر رہے تو پبلک ڈومین میں نہیں کر رہے. مطلب کمرے میں بیٹھ کے کسی کو فون کر لینا. اب ظاہری بات ہے اس کی پریس ریلیز تو نہیں نکلنی نا کہ اس کو فون کیا. یہ تو ہمارا کبوتر اندر سے خبر لکھ رہا ہے. لیکن میاں صاحب از ویری مچ ایکٹیو، اور پیچھے سے یہ جو منورنگ ہو رہی تھی ہمیں تو یہی تاثر مل رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر وہ ایک بگی ہوتی ہے نا، بگی کے آگے 5-6 گھوڑے بندے ہوتے ہیں. وہ آپ بادشاہوں کے دور میں یہاں پہ ہوتا تھا نا اس طرح. تو وہ جو 5-6 گھوڑے ہمیں حکومتی سائڈ سے نظر آ رہے ہیں، دوڑم بھاگی جا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں نواز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. تو اب یہ پتہ لگا ہے کہ نہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پوری طرح اس سارے معاملے کے اندر شریک ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آن دا ریکارڈ یہ بات رہے کہ کل کو جب یہ کبھی صورتحال ہو
تو میاں صاحب یہ نہ کہہ سکے کہ میرا تو دل ہی نہیں مانتا سی، اینج نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، یہ مطلب میاں صاحب از ٹوٹل پارٹ اینڈ پارسل آف دا ہول تھنگ. وہ میاں صاحب انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ آئینی شکیں جو ہیں، یہ آئینی ترامیم منظور ہونی چاہیے. تو اس لیے آن دا ریکارڈ یہ بات جو ہے وہ ضرور آئے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی چکر لگایا. پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس بیسکلی پرسوں رات کو جو ہوا تھا جس میں مولانا صاحب آئے تھے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی خبر لے لیں. اس میں خبر یہ ہے کہ جب یہ ٹی وی کے اوپر یہ خبریں چلیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے نکل پڑے ہیں، تو اس وقت بھی حکومتی سائڈ سے لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں انگوٹھا لان آ رہے ہیں. انگوٹھا یعنی کہ اپروول دینے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن جب وہ کمرے میں آئے ہیں تو تب انہوں نے آ کے وہاں پہ یہ کہا کہ جناب تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، ابھی ذرا ویٹ کر لیجئے. اچھا، حکومتی سائڈ جو ہے نا وہ بڑی شش و پنج میں مبتلا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے آخری وقت میں کیا ہے، کیونکہ ان کو آخری وقت سے پہلے تک دوپہر تک یہ جب آپ کو بار بار آپ ان لوگوں کے جو بیانات سن رہے تھے نا کہ جی ہمارے نمبر پورے ہمارے نمبر پورے ہیں، وہ ایم ہی نہیں کہہ رہے تھے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے 8 بندے اور 13 بندے جو ہیں وہ اپنی گنتی میں ایڈ کر لیے ہوئے تھے کہ ہاں جی پورے ہیں. حکومتی سائڈ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر یہ مولانا صاحب جو ہیں یہ آخری وقت میں انہوں نے پلٹا کیوں مارا ہے، اور ایک دم انہوں نے ڈیسائیڈ کیوں کیا ہے کہ نہیں میں نہیں جانا. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سارے واقعے کو تشبیہ دے رہے ہیں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی. چودھری پرویز الہی صاحب کا یاد ہے آپ کو، جب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آنی تھی تو رات کو جو ہے وہ شکرانے کی دعا بھی ہوئی، ایک دوسرے کو گلے بھی ملے، سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. لیکن جیسے ہی سورج چڑھا اور صبح کے وقت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں سیدھے میں تو جانا ہے بنی گالا، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مونس الہی کے ساتھ جو ہے بنی گالا چلے گئے. تو یہاں پہ جو ہے وہ شک و شبہات اس بات کا جو آ رہا ہے کہ آخر مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک دم کیوں ادھر ادھر ہوئے ہیں. یا تو ان کو چند گارنٹیاں چاہیے، اور گارنٹیاں یا تو وہ چند ایسے فون کالز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے آئیں گی تو پھر میرا رسا ہو جاتا ہے. یہاں پاکستان کی سیاست میں اس طرح بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار جو ہے وہ کوئی بھاری فون آ جائیں، اگر ہلکے فونوں سے نہیں کام چلتا. سمجھ رہے میری بات؟ خود ہی سمجھ جائیے، ڈیکوڈ کر لیجیے بات کو کہ ہلکے فونوں سے بات نہیں چلتا، بھاری فون جائے تو پھر معاملہ حل ہوتا ہے. وڈا فون آیا جنہوں کہتے ہیں، تاکہ وہ بھی کل کو کہہ سکیں کہ پھر انہوں نے مینوں فون کیتا تو میں منیا، ورنہ میں نہیں یہ مننا سی. تو کبھی کبھار یہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا مولانا صاحب واقعی کسی فون کا ویٹ کروں گے، میں ویسی صرف بات کروں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں اس طرح بھی ہوتا ہے. اور کیونکہ جب وڈا فون آ جائے نا تو وڈا فون اگر آ سکتا ہے تو پھر کل کو وڈے کو فون کیا بھی جا سکتا ہے. آپ بھی تو کسی پرابلم میں پھنس سکتے ہیں نا. آپ کو بھی کوئی ایشو ہو کہ بھائی جان یہ وہ کرواؤ، میرا ریزالو کراؤ معاملہ، تو پھر آپ کے پاس نمبر آ جاتا ہے، آپ کے پاس ڈائریکٹری میں نمبر سیو ہو جاتا ہے کہ اچھا اگلی باری فون کرنا ہے تو ایتھے کرنا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ کہانی بھی ہو، یہ کہانی بھی ہو. اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں نا وہ پبلک ڈومین میں ہم نہیں مانیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. اب آپ مجھے بتائیے نا، جنرل باجوہ کو جب آپ نے ایکسٹینشن دینی تھی تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہی مسلم لیگ نون مانے گی؟ جا کے دی مانی. آپ سوچ سکتے تھے کہ عمران خان صاحب جب جلسوں کے اندر جنرل باجوہ کو کہتے تھے میر جعفر میر صادق، تو پیچھے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں مل رہے ہوتے تھے. آپ سوچ سکتے تھے کبھی کہ جس عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں اور جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے بڑے ہیں، ان کے کٹ پتلی ہیں، اور اس کے بعد اسی آرمی چیف سے جا کے اور ڈی جی آئی کے ساتھ جا کے ایک فوجی میس میں جا کے ملاقات کرتے ہیں جس میں شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو، یہ لوگ سارے جا کے جو ہیں ان سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، عمران خان الیکشن کرا دے. یہ جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے نا ڈکی میں چھپ کے گئے تھے، ڈکی میں سب جاتے ہیں، ڈکی میں چھپ کے سب جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے. جب جیل کا دروازہ صبح کے 7 بجے کھلتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب جلسہ آگے معطل کر دیں، وہ بھی ڈگی میں چھپ کے جانا کہتے ہیں اسے. تو ڈگی میں چھپ کے جانا ضروری نہیں ہوتا کہ پیچھے سے ڈگی گاڑی کی کھلے گی اور آپ بیچ میں گھسیں گے. چھپ چھپا کے کپڑا منہ پہ ڈال کے رات کے اندھیرے میں جا کے میل ملاقاتیں کرنا، وہ بھی ڈگی میں چھپ کے جانا. کہ 2014 کے دھرنے میں بھی ہو چکا ہوا ہے.
عمران خان صاحب جب 126 دن کے دھرنے کے دوران بیٹھے ہوئے تھے تو اسی دوران بیچ میں اٹھ کے جا کے اس وقت کے آرمی چیف سے ملے تھے جا کے, اور سب کے سامنے ملے تھے گاڑی میں بیٹھ کے جا کے. تو سب کرتے ہیں, مانتا کوئی نہیں ہے, صرف فرق اس بات کا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں بھی جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کا جناب ایک بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کچھ ایم این ایز حکمرانوں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں, ان کے حوالے سے پارٹی جلد فیصلہ کرے گی. حکومت نے ہمارے 5 ایم این ایز کو اغوا کر کے پنجاب ہاؤس میں رکھا ہے, جبکہ 2 ایم این ایز بیرون ملک تھے جن کو کہا گیا کہ واپس نہ ہو, لیکن وہ پھر بھی آ گئے. لگتا ہے کہ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, لیکن پارٹی جلد اس حوالے سے فیصلہ کرے گی, کیونکہ عمر ایوب نے پہلے ہی ہدایت کی ہوئی تھی کہ سارے لوگ روپوش ہو جائیں. ایاز صادق نے صحیح اسپیکر ہونے کا کردار ادا کیا ہے. تو ایاز صادق صاحب ویسے بھی شیر افضل مروت صاحب کو کافی پسند ہے, ان کو خواجہ آصف صاحب بھی بہت پسند ہے. ویسے ان کی یہ لاسٹ ٹائم ویسے جس پرابلم میں پھنسے تھے وہ بھی اسی وجہ سے پھنسے تھے کہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے ملاقات کر لی تھی, تو پارٹی میں بہت زیادہ ناراضگی ہو گئی تھی اس بات کے اوپر. شیخ رشید صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان نے آئینی مسودے کا پہلا راؤنڈ جیت لیا. مفتی محمود مرحوم نے بھی تنہا ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دی تھی. جو لوگ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, انہوں نے ووٹ کا جمعہ بازار لگایا ہوا ہے. جمہوریت پر جب بھی شبخون مارا گیا, دن کے اجالے میں نہیں مارا گیا. 30 ستمبر تک اس ملک کی جمہوریت کا اتار چڑھاؤ فیصلہ کن ہو جائے گا. 30 ستمبر کو پتہ چلے گا کہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو 30 ستمبر میں دن کتنے رہ گئے ہیں سامنے؟ تھوڑے سے تو دن رہ گئے ہیں, 14 دن رہ گئے ہیں, 14 دن بلکہ 13 دن رہ گئے ہیں. تو 13 دن میں ایسی کون سی بات ہے, 13 دن میں سب پتہ لگ جائے گا. اگر 13 دن کے اندر ہی یہ چیک منظور وہ ہو گئی تو پھر, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق تقریباً 27 یا 28 تاریخ تک جو ہے وہ پرائم منسٹر واپس آئیں گے امریکہ سے. یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس کے لیے جو جا رہے ہیں 27 یا 28 تاریخ تک واپس آ جائیں گے. تو 30 تاریخ تک ویسے ہی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو ترامیم ہے یہ منظور ہوتی ہیں نہیں. خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے جناب. انہوں نے کہا آئینی عدالت کا قیام اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں, نئی ترامیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. اچھا, یہ آئینی عدالت کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کر دوں. یہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ تقریباً 2006 سے چل رہا ہے, جب چارٹر آف ڈیموکریسی ایکچولی سائن ہوا تھا. اس کے بعد افتخار چودھری صاحب کے دور میں بھی اور دیگر آگے چیف جسٹس کے دور میں بھی جو ہے وہ یہ کافی بات اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. تو لیکن اس پہ میں نے خواجہ آصف صاحب سے ایکچولی اس کے بارے میں پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ماضی میں بھی یہ کرنا چاہتے تھے, لیکن عدلیہ کی جانب سے جو ہے نا, جوڈیشری کی جانب سے مخالفت آتی تھی. تو پھر میرا اگلا سوال تھا, میں نے کہا جی ہون کرنے جا رہے ہو مطلب مخالفت نہیں ہون اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے نا کہ اب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اس کا مطلب ہے ان کو اعتراض نہیں ہے یہ جو ونڈیا ہونے لگا ہے کورٹس کا, سپریم کورٹ ادھر تو آئینی عدالت ادھر. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن مخالفت نہیں ہے کم از کم. اچھا, خان صاحب کہتے ہیں جی آئینی ترمیم کا صرف اور صرف مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے. حکمرانوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے. الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا. یہ خان صاحب بات صحیح کہہ رہے ہیں ویسے. بالکل, مطلب ان کو اس بات کا واقعی ڈر ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب آ گئے اور ہمارے الیکشن کے حوالے سے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے چیزیں کھلنا شروع ہو گئیں تو حکومت کو جو ہے نا وہ بڑی پرابلمٹک سچویشن میں پھنس جائے گی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ججز کو دھمکیاں, لوگوں کو اغوا کرنا, رول آف لاء کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس سے بڑا ظلم ملک پر نہیں ہو سکتا. نیب ترمیم میں انہوں نے اپنے اربوں روپے معاف کروا کر اپنی چوری کو تحفظ دیا. یہ سب کچھ ملکی مفاد کے خلاف ہو رہا ہے. ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا. ترمیم لانے والوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. حکومت میں بیٹھے لوگ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے. اشرافیہ کا مفاد اور ملکی مفاد آپس میں متضاد ہیں. 6 ماہ میں 4000 پاکستانی کمپنیاں دبئی میں رجسٹر ہوئیں. ان کو تو فرق نہیں پڑنا, ان کا پیسہ اور جائیدادیں باہر ہیں. محسن نقوی کے اہلیہ کے $500 ملین کی پراپرٹی دبئی لیکس میں سامنے آئی. اب ہم قرضے لے کر ملک چلا رہے ہیں, اس لیے مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی. $500 ملین, $500 ملین. I'll have to recheck this. ویسے خان صاحب نے کچھ مجھے لگ رہا ہے $500 ملین. ہم لوگ یہاں پہ $1 ارب کی خاطر IMF کے ساتھ مذاکرات کریں. خان صاحب نے $500 ملین جو ہے وہ اکٹھے ہی دے دیے. اچھا خیر, عوام کو اپنے حقوق اور عدلیہ کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. میں ججز, عدلیہ اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ قاضی فائز کو دوبارہ لا کر عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم اس کے خلاف خاموش رہیں گے, ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے. لاہور میں 21 تاریخ کو پرامن جلسہ ہوگا. اب 21 تاریخ کو یعنی کہ آنے اسی ہفتے کے اندر جو ہے وہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اب دیکھتے ہیں یہ جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف نے بائی دا وے آفیشلی اس کے لیے جو ہے درخواست جلسہ کرانے کے لیے کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے PTI کے بعد جمعیت علماء اسلام کے انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس بھی سماعت کے لیے جناب مقرر کر لیا ہے.
18 ستمبر کو جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی اور اسے کاز لسٹ میں جو ہے اس کیس کو شامل کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے 8 ججز کی وضاحت سے متعلق کچھ اہم انکشافات سامنے آئے ہیں. ایکسپریس نے اس کو رپورٹ کیا ہے. ڈپٹی رجسٹرار نے 8 ججز کی جانب سے جاری وضاحت پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹ لکھا. ڈپٹی رجسٹرار نے اعتراض اٹھایا کہ 14 ستمبر کو 8 ججز کی وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر تو جاری کی گئی لیکن رات 8 بجے تک سپریم کورٹ کو وصول نہ ہوئی. ڈپٹی رجسٹرار نے نوٹ میں کہا کہ میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کے فیصلے پر کوئی وضاحت جاری کی لیکن اس کی نہ تو کاز لسٹ جاری کی گئی اور نہ ہی الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر متعلقہ فریقین کو رجسٹرار آفس کی جانب سے کوئی نوٹسز جاری کیے گئے. ڈپٹی رجسٹرار نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر تو جاری کی گئی لیکن یہ وضاحت سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کو رات 8 بجے تک وصول نہیں ہوئی ہے. اور یہ لیٹر جو ہے ڈپٹی رجسٹرار کی جانب سے 14 ستمبر کو رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا گیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.